ان الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله لا يغفر أن يشرك به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات یشرک باللہ شیئا دخل النار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے لیے سب سے اہم مسئلہ ہماری نجات ہے کہ ہمیں قیامت کے دن اللہ کے عذابوں سے جہنم سے نجات کیسے مل سکتی ہے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کامیاب صرف وہ شخص ہے جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جسے جنت کا داخلہ مل گیا۔ اس لیے یہ ہماری زندگی کا سب سے اہم مسئلہ ہے۔ تو یاد رکھیں ہماری نجات کی اساس، ہماری نجات کی بنیاد عقیدہ توحید ہے۔ جس شخص کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے، اس کے پاس جو کچھ بھی ہے، ڈھیروں اعمال ہیں، عبادات ہیں، ریاضات ہیں، نیکیوں کے انبار ہیں، ہر سال حج کرتا ہو، ہر مہینے عمرہ ادا کرتا ہو، ڈھیروں صدقات و خیرات اللہ کے راستے میں دینے والا ہو، خدمت خلق کا علمبردار ہو، لیکن یاد رکھیں اگر عقیدہ درست نہیں، عقیدے میں شرک کی ملاوٹ ہے، اسی حالت میں مر گیا،
اس کی عبادات، اس کی ریاضات، اس کی خدمت خلق، اس کی سچائی، اس کی شرافت، اس کی پاک دامنی، اس کا رحم و ترس، اس کی خدمت، کوئی نیکی قیامت کے دن اسے فائدہ نہیں دے گی اگر شرک کی حالت میں فوت ہو گیا۔ یاد رکھیں، یہ کسی خطیب کی خطابت نہیں ہے، یہ کسی واعظ کا واعظ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، حقیقت۔ اور اس حقیقت کو اللہ رب العزت نے اپنی سب سے زیادہ سچی کتاب میں اس حقیقت کو نازل کیا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ او میرے بندو، جو شخص اس حالت میں مر گیا کہ وہ اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی صفات میں، اللہ کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کی صفات میں کسی مخلوق کو، کسی ہستی کو شریک ٹھہراتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا، اللہ رب العزت کا نظام ہے، اللہ کا قانون ہے، اس کا کلیہ ہے، اس کا ضابطہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کرنے والے کو کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے۔ یہ قرآن ہے۔ ہاں، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کی نحوست سے پاک ہے، شرک سے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے، لیکن غلطیاں اس سے ہو گئی، گناہ اس سے ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، ڈھیروں گناہ لے کر آ گیا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں، ابن آدم، زمین اور آسمان کا خلا تو گناہوں سے بھر کے لے آئے، گناہ ہی گناہ ہو، اگر اس خلا کے اندر ذرہ برابر بھی شرک نہ ہوا تو میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ توحید نعمت ہے میرے بھائی، توحید بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ سب سے اہم مسئلہ ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، ہماری غذا سے بڑھ کر، سانس سے بڑھ کر، اور اس ہوا سے بڑھ کر، دنیا کی معدنیات سے بڑھ کر، دنیا کی غذاؤں سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر ہماری ضرورت عقیدہ ہے، منہج ہے، توحید ہے، الوہیت ہے۔ ہم عقیدے کو سمجھے، منہج کو سمجھے، توحید کو سمجھے۔ شرک بہت بڑی نحوست ہے۔ آج ہم تو الجھنوں میں پڑ گئے ہیں نا، ہم کہتے ہیں نہیں، وہ مشرک اور تھا، یہ اور ہے، وہ مکے کا مشرک تھا، یہ پاکستان کا مشرک، یہ تو کلمہ پڑھتا ہے۔ آج ہم موشگافیوں میں پڑ گئے، آج ہم فلسفوں میں پڑ گئے، آج ہم منطقوں میں پڑ گئے۔ لیکن اللہ کے بندو، اللہ کی کتاب پڑھ کے دیکھو، تمہیں عقیدے کی تعلیم، عقیدے کا منہج تمہیں اللہ کی کتاب سے ملے گا۔ قرآن کو پڑھو، پیغمبر کے فرمان کو پڑھو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العزت نے 18 انبیاء کا ذکر کیا ہے، 18 اولو العزم نبیوں کا نام لیا ہے، 18 نبیوں کی ایک لسٹ کو بیان کیا ہے، اور 18 نبیوں کا نام لے کر اللہ رب العزت نے یہ اصول، یہ ضابطہ بیان کیا ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ اگر میرے 18 انبیاء بھی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، اللہ رب العزت نے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، یحییٰ، زکریا، اللہ رب العزت نے 18 اولو العزم
نبیوں کا نام لے کر کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور لوگوں اگر یہ میرے اولو العزم انبیاء بھی شرک کرتے ان کی نبوتیں سلب ہو جاتی۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اعمال ان کی عبادات بھی برباد ہو جاتی۔ یہ اصول ہے، اصول، یہ حقائق ہے، یہ دلائل ہے، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے۔ آج بڑے بڑے دانشور آج اس کو شر پسندی کہتے ہیں، اس کو فرقہ برائیت کا نام دیتے ہیں، جس منہج کو پھیلانے کے لیے اللہ رب العزت نے 1.25 لاکھ سے زائد انبیاء کو بھیجا۔ کبھی غور کیا ہم نے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ کبھی گوشہ تنہائی میں غور کیا؟ بڑی ترقی کر گئے ہم، بہت بڑھ گئے ہیں، ہمارے بیٹے ہماری بیٹیاں بڑی ڈگریاں لے گئی ہیں، بڑی ترقی، بہت بڑھ گئے ہیں، عقیدے کو بھی سمجھے۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور یہ علم سب سے پہلے ہے، العلم قبل القول والعمل، سب سے پہلا کون سا علم ہونا چاہیے، سب سے پہلی ڈگری کون سی فرض ہے ہر مرد اور عورت کے لیے، ہر مسلمان کے لیے سب سے پہلا علم کون سا فرض ہے؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے پہلا علم لا الہ الا اللہ کا ہے۔ نبیوں کا نام لے کر کہا اگر یہ بھی شرک کرتے، ہم تو کلمہ پڑھنے والوں کی بات کر رہے ہیں، اللہ نے کلمہ پڑھانے والوں کی بات کر دی، ہم کہتے ہیں کلمہ پڑھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کلمہ پڑھانے والے، بھلا وہ شرک کر سکتے؟ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور اللہ کے نبی شرک کی جڑیں کاٹنے آئے تھے، اللہ کے نبی شرک کو روندنے آئے تھے، شرک کا خاتمہ کرنے آئے تھے، شرک کو دنیا میں مٹانے آئے تھے، بھلا وہ شرک کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے تو ان کی ڈیوٹی یہ لگائی تھی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ کے انبیاء اس کائنات میں آئے، کس لیے آئے تھے؟ شرک مٹانے آئے تھے، توحید کو پھیلانے آئے تھے، بھلا وہ شرک کیسے کر سکتے؟ پھر اللہ نے یہ کیوں کہا لَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ؟ اگر میرے پیغمبر بھی شرک کرتے ان کے عمل بھی ضائع ہو جاتے، ان کی عبادات بھی ضائع ہو جاتی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے آخری پیغمبر سید ولد آدم، پوری کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کر کے کہہ دیا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ یہ قرآن ہے میرا بھائی، جس کو ہم نے غلافوں میں بند کر کے اونچا رکھ دیا۔ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو بھی مخاطب کر کے کہہ دیا میرے نبی وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، ہم نے پہلے نبیوں کی طرف بھی وحی بھیجی ہے، ہم نے پہلے نبیوں کو بھی خبردار کیا ہے، ہم نے پہلے انبیاء کو بھی چکنا کیا ہے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ کی طرف بھی وحی نازل کی جا رہی ہے۔ کیا وحی نازل کی جا رہی ہے؟ اللہ ان اشرکت، اے میرے نبی اگر آپ بھی شرک کر بیٹھے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے اعمال، آپ کی عبادات، آپ کی ریاضات بھی برباد ہو جائیں گے۔ کوئی الجھن رہ جاتی ہے؟ پیچھے کو مغالطہ رہ جاتا ہے؟ عقیدے کو سمجھو میرے بھائیوں، عقیدے کو سمجھو۔ اٹھاؤ مسند احمد کو،
میرے محبوب پیغمبر نے ایک شخص کے ہاتھ میں پیتل کا کڑا دیکھا، کڑا. ہمیشہ مسکرانے والا آقا غیظ و غضب میں آ گیا، پیشانی سلوٹوں سے بھر گئی، چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا وہی حق وہ تیری ہلاکت ہو، وہی حق تیری بربادی ہو. یہ کیا ہے؟ اس نے کیا کہا؟ من الواہنت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کڑا پہنا ہوا ہے، پیتل کا کڑا میں نے پہن رکھا ہے، کیوں پہنے ہے؟ وہ کہتا اللہ کے رسول یہ کڑا میں نے پہنا ہوا ہے، کڑا پہن لوں تو مجھے رات کو ڈر نہیں لگتا، کڑا اتار دوں تو مجھے ڈرونے خواب آتے ہیں، مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، مسائل آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، کڑا پہن لیتا ہوں مشکلات رفع ہو جاتی ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انزاہا، اس کو اتار دے، لا تزیدک الا وہنا، یہ تیری بزدلی کو، یہ تیرے خوف کو، یہ تیری مصیبتوں کو، یہ تیری پریشانیوں کو رفع نہیں کر سکتا، اس کو اتار کے پھینک دے. اس نے کڑے کو اتار کے پھینک دیا. صادق المصدوق پیغمبر نے کیا کہا؟ نعت کے وحی نے کیا بولا؟ آپ نے فرمایا وَلَوْ مُتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ، اگر تیری موت اسی حالت میں آ جاتی تو اس دنیا سے اسی حالت میں رخصت ہو جاتا. وَلَوْ مُتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ، یہ کڑا تیرے ہاتھ میں رہتا. میں صادق المصدوق پیغمبر یہ اعلان کرتا ہوں مُتَّ عَلَىٰ غَيْرِ فِطْرَةِ محمد، تیری موت میرے لائے ہوئے دین پہ نہ ہوتی، مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا، کبھی بھی تجھے نجات نہ ملتی. کبھی سوچا یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہے، اس کو گڑتی مسلمانوں نے دی ہے، اس کا نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، اس کا نام مسلمانوں والا، محلے مسلمانوں کے محلے میں رہتا ہے، نام مسلمانوں کا، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا، گڑتی مسلمانوں نے دی ہے. لیکن اس کا نظریہ کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے؟ کہتا ہے میں نے اپنی انگوٹھی میں فلاں پتھر کا نگینہ ڈالا ہوا ہے، یہ فلاں پتھر کا نگینہ جب سے میں نے ڈالا ہوا ہے میرے کاروبار میں بہار آ گئی ہے، میرے کاروبار میں عروج آ گیا ہے، مجھے ترقی ملنا شروع ہو گئی ہے، میری صحت بہتر ہو گئی ہے، میری بیماری رفع ہو گئی ہے، میری بیماری چلی گئی ہے، میں نے بواسیر کا چھلا پہنا ہوا ہے، میں نے یہ کیا. اور تو مسلمان کے گھر پیدا ہوا، کیا عقیدہ ہے، کیا منہج ہے، کیا نظریہ ہے؟ یہ تیرا اسلام ہے. اسلام کسی ذات کا نام نہیں ہے. جس طرح جٹ کے گھر پیدا ہونے والا جٹ کہلاتا ہے، بٹ کے گھر پیدا ہونے والا بٹ ہوتا ہے، اور چودھری کے گھر پیدا ہونے والا چودھری ہوتا ہے. یہ نظام ایسے نہیں کہ مسلمان کے گھر جو پیدا ہوا ہے وہ مسلمان ہے، نہیں، مسلمان اسلام کی وجہ سے ہوگا، مسلمان عقیدے کی وجہ سے ہوگا، اس مسلمان منہج کی وجہ سے ہوگا، مسلمان نظریے کی وجہ سے ہوگا. یہ کہتا ہے فلاں پتھر کا نگینہ. کاش کہ تو علم کی دنیا میں سانس لیتا، کاش کہ تو مولویوں کی بندنوں سے باہر آتا، تقلید کی بندن سے باہر آتا، تو قرآن کھولتا، تو پیغمبر ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان پڑھتا. کاش کہ تو قرآن ترجمے سے پڑھتا، تجھے سمجھ آ جاتی نفع نقصان کا مالک نہ پتھر ہے، نہ کڑا ہے، نہ چھلا ہے، نہ یہ انگوٹھی ہے، اور نفع نقصان کا مالک صرف ایک اللہ ہے. قرآن پڑھتا تو، قرآن کہتا ہے اِن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو. اے میرے پیغمبر اعلان کر دو، سورہ انعام ہے، اے میرے نبی کہہ دو اِن یمسسک اللہ بضر
فلا کاشف لہ الا ہو، اگر اللہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی چیز تمہیں نقصان سے نہیں بچا سکتی۔ تو کہتا ہے یہ کڑا، یہ چھلا، یہ پتھر، یہ نگینہ، یہ تویز، یہ دھاگا مجھے شفا دے گا، یہ مصیبت سے بچائے گا، میرے کاروبار میں عروج آئے گا، بہار آئے گی۔ اللہ کے بندے، تو منہج، نظریہ، اسلام، دین، ایمان سے دور ہے۔ میرے محبوب پیغمبر فرضی نماز سے سلام پھیرتے، فرضی نماز سے سلام پھیرنے کے بعد جو دعائیں پڑھتے تھے، ان دعاؤں میں یہ دعا تھی، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت۔ اللہ جس کو تو دینا چاہے، اللہم لا مانع لما آتیت، اللہ جس کو تو دینا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کے خزانوں کو نہیں روک سکتی۔ کہتا ہے فلاں نے میرے رزق کو بند کر دیا ہے، کون بند کر سکتا ہے؟ فلاں نے پتہ نہیں کیا پڑا ہے، فلاں نے میرے جادو کر دیا ہے، اس نے میرے بندھن ڈال دی ہے، میرا کاروبار ٹھپ ہو گئی ہے، میرا کاروبار بند ہو گئی ہے، میری دکان، میری فیکٹری، میرا کارخانہ بند ہو گیا ہے، پتہ نہیں مجھ پر کس نے کیا کر دیا ہے۔ اللہ کے بندے اپنا منہج، اپنا نظریہ درست کر لے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم لا مانع لما آتیت، جس کو تو دینا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کے خزانوں کو روکنے والی نہیں ہے۔ ولا موتی لما منعت، ہاں جس کے رزق کو اللہ بند کر دے، جس کے رزق کو اللہ بند کر دے، دنیا کی کوئی طاقت اس کے رزق کو نہیں کھول سکتی۔ ٹھوکریں کھاتے پھرو، ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہو، کبھی کسی درگاہ پہ جاتے ہو، کبھی کہیں جاتے ہو، کبھی کسی شہر میں، کبھی کسی ہستی کے پاس جاتے ہو، اور اللہ جس کے رزق کو بند کر دے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں دے سکتی۔ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت، اللہ جس کو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو وہ نہ دینا چاہے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ کیا کہتا ہے؟ یہ فلاں پتھر کا نگینہ میں نے پہنا ہے تو میرے کاروبار میں بہار آ گئی۔ تمہیں کیا پتا؟ تم حقیقت سے جاہل ہو، حقائق سے دور ہو، قرآن سے لا علم ہو، تاریخ اسلام سے دور ہو۔ تم نے ان کی زندگیاں نہیں پڑھی، ان نفوس قدسیہ کی سیرت سے تم دور ہو، جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنے ٹیک کے دین کو سیکھا تھا، اسلام کو سیکھا تھا، جو آئے تھے کائنات کے کناروں سے چلتے ہوئے آئے تھے، دنیا کے کونے کونے سے آئے تھے، کوئی عربی تھا، کوئی دیہاتی تھا، کوئی فارسی تھا، کوئی یمنی تھا، کوئی شامی تھا، اور اس نے آ کے گھٹنے ٹیک کے کہا تھا علمنی الاسلام، اللہ کے رسول اسلام سکھا دیجئے، اللہ کے رسول دین سکھلا دیجئے۔ میرے نبی نے ان کو دین سکھلایا، توحید سکھلائی، پھر ان کا منہج بنا، ان کا نظریہ بنا، ان کا عقیدہ بنا، اور عقیدہ کیا بنا؟ پھر وہ ہستیاں حجر اسود کو بھی بوسہ دینے سے پہلے کہا کرتے تھے واللہ انکا حجر، اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، تو یہ نہ سمجھنا تجھے دنیا چومتی ہے، یا حجر انکا حجر لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع کا مالک ہے، نہ تو نقصان کا مالک ہے، نہ بیٹے دے سکتا ہے، نہ بیٹیاں دے سکتا ہے، نہ شفا دے سکتا ہے، یا حجر انکا حجر۔ اور جانتے ہو یہ بات کس نے کہی تھی؟
یا حجر انک حجر، اے پتھر تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، تو نفع نقصان کا مالک نہیں۔ تو دنیا کے پتھر اٹھائے پھرتا ہے، ان کو جو ہے نا بابرکت سمجھتا ہے، خزانہ دینے والا سمجھتا ہے، اور یہاں کس پتھر کی بات ہو رہی ہے؟ کبھی غور کیا؟ آؤ تمہیں منج کا پتہ چلے، دور دور پھرتے ہو کہ یہ گستاخ ہیں، یہ فلاح ہے، آؤ علم کی دنیا میں ہم تمہیں وہ منج دینا چاہتے ہیں، ہم تمہیں وہ دین بتانا چاہتے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹیوں پہ چڑھ کے سمجھایا تھا۔ 23 سال نبوت کی زندگی میں چوکوں میں، چراہوں میں، گلیوں میں، جہاد کے میدانوں میں محمد علیہ السلام نے خون پسینے کی جو ہے نا کمائی تھی میرے پیغمبر کی، وہ توحید تھا، وہ منع تھا، وہ عقیدہ تھا کہ نفع نقصان کا مالک ایک اللہ ہے اور کوئی پتھر نفع نقصان کا مالک نہیں۔ کس پتھر کو کہہ رہے ہیں؟ پتھر کون سا ہے، کہنے والا کون سا ہے؟ دونوں چیزوں پہ غور کرو۔ یہ کلام کس کا ہے، یہ گفتگو کس کی ہے، یہ خطاب کس کا ہے، یہ لیکچر کس کا ہے، یہ کس نے کہا تھا؟ سچ کہا کسی نے، کلام الملوکی، ملوک الکلام، بادشاہ جب کلام کرتے تھے ان کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ یہ کلام کرنے والا بھی دنیا کا ایک بادشاہ تھا۔ یہ تبصرہ، یہ ریمارکس دنیا کے ایک بادشاہ نے دیے تھے۔ وہ بادشاہ کون سا بادشاہ تھا جس کا نام سن کر کیسر و کسرا لرز جایا کرتے تھے، ان کے پیتے پانی ہو جایا کرتے تھے، وہ اپنے محلات میں بیٹھے کہا کرتے تھے عمر بن خطاب کا نام نہ لیا کرو، جب عمر بن خطاب کا نام لیتے ہو تو میرے کندھے کب کبانے لگتے ہیں۔ یہ وہ بادشاہ ہے حجر اسود کو بوسہ دینے سے پہلے کہتا ہے یا حجر انک حجر، اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، تو کسی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ ہاں آج آدھی دنیا کا حکمران تجھے بوسہ دے رہا ہے، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا آج تجھ کو بوسہ دینے لگا ہے۔ بوسہ کیوں دینے لگا ہے؟ وَلَوْلَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، اے حجر اسود اگر میں نے اپنے نبی کو نہ دیکھا ہوتا کہ وہ تجھے بوسہ دیتے تھے، مَا قَبَّلْتُكَ أَبَدًا، میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ یہ کلام تھا۔ اور حجر اسود کون سا پتھر ہے؟ اٹھاؤ جامع ترمذی کو، او آ علم کی دنیا میں، او اٹھا حدیث کی کتابوں کو۔ میرے پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ ان الحجر الاسود ینزل من الجنہ، اور لوگوں حجر اسود دنیا کا پتھر نہیں، یہ جنت کا پتھر ہے۔ اس پتھر کو اللہ نے جنت سے اتارا۔ جنت کا پتھر نفع نقصان کا مالک نہیں، تو تیری انگوٹھی کا نگینہ نفع نقصان کا مالک کیسے ہو گیا؟ تو مسلمان ہے، تو مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہے۔ اسی میں بات نہیں، میرے پیغمبر نے کہا تھا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، ان الحجر الاسود، جو یہی حجر اسود کل قیامت کے دن آئے گا، اللہ اس کو چلنے کے لیے 2 پاؤں دیں گے، اللہ اس کو دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دیں گے، اللہ اس کو بولنے کے لیے زبان دیں گے، یہ چلے گا، اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اللہ، یہ پتھر چلے گا، حجر اسود چلے گا، معاشر کے میدان میں چلے گا، یہ کچھ لوگوں کو تلاش کرے گا۔ یہ کن لوگوں کو تلاش کرے گا؟ قربان جاؤں میں ان لوگوں کی عظمت پر، قربان جاؤں میں ان لوگوں کی رفعت پر، قربان جاؤں میں ان لوگوں کے مقام و مرتبے پر، جن کو یہ حجر اسود جو ہے پیاسی نگاہوں سے تلاش کرے گا۔ جن کو تلاش کرے گا؟ جنہوں نے توحید کی حالت میں، صحیح عقیدے کی حالت میں حجر اسود کو بوسہ دیا ہوگا، جنہوں نے حجر اسود کو
छुआ होगा, जिन्होंने हजर अस्वद को हाथ लगाया होगा, छड़ी लगाई होगी, इशारा किया होगा, हजर अस्वद उनको तलाश करेगा। क्या पता चला? अल्लाह ने आज इन पत्थरों को भी, आज इन दरख्तों को अल्लाह ने शऊर दिया है। जो उनके पास से गुजरता है, कौन मुवाहिद है, कौन मुशरिक है, किसका अकीदा सही है, किसका अकीदा गंदा है, अल्लाह ने इन पत्थरों को शऊर दिया है, अल्लाह ने दरख्तों को शऊर दिया है। लेकिन हमें अफसोस है इस इंसान पर जिसकी आजमत की अल्लाह ने कसम खाई, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। आज ये अशरफुल इंसान, ये जिसको अशरफुल मखलूकात, जिसको अल्लाह ने अजीम बनाया है, जिसको फहम फरासत वाला बनाया, इसको ना अकीदे का पता है, ना मनज का पता है, ना नजरिए का पता है। मल इस्लाम व मल ईमान, इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, तौहीद क्या है, कोई पता नहीं। जमादात को पता है, तिनके को पता है, पत्थर को पता है, आपके घर की दीवारों को पता है, छत को पता है। नहीं समझ आई? उठाओ सही बुखारी को। दज्जाल आएगा ना, दज्जाल आएगा, ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे दज्जाल को कत्ल करने के लिए। जब दज्जाल का कत्ले आम शुरू होगा तो यहूदी छुपेंगे, बेईमान यहूदी। आज जो मजलूम फलस्तीनियों पे जुल्म डाल रहे हैं, गज्जा के बच्चों का कत्लेआम कर रहे हैं, गज्जा के बच्चों को पीसा जा रहा है, ये बेईमान यहूदी उस वक्त छुपेंगे, दरख्तों के पीछे छुपेंगे, पत्थरों के पीछे छुपेंगे, दीवारों के पीछे छुपेंगे। उस वक्त पत्थर बोलेंगे, उस वक्त दीवारें बोलेंगी और कहेंगी या मुस्लिम, ऐ मुस्लिम इधर आ, मिन वराही यहूदियुन, मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है। क्या पता चला? पत्थरों को पता होगा, शऊर है, ये मुस्लिम है, ये मवाहिद है, ये यहूदी है, ये ईसाई है। अल्लाह ने उनको ये शऊर दिया है। लेकिन वो इंसान कभी कहता है ये पत्थर नफा देते हैं, और नुकसान तलाश करने पर आ जाए तो काली बिल्ली से डरना शुरू हो जाता है। ये हैं मुसलमान जिन्हें देखकर शर्माइश होती। इकबाल हमारी हालत को देखकर रो पड़ा था। उसने कहा ये हैं मुसलमान जिन्हें देखकर शर्माइश होती। काली बिल्ली सामने से गुजर जाए, वापस आ जाता है, घर वाले पूछते हैं क्यों आ गया? काली बिल्ली मेरा रास्ता काट गई है, नुकसान होगा, सबर मनहूस है, और तेरे नफे नुकसान की मालिक बिल्ली नहीं। तेरे नफे नुकसान के फैसले बिल्ली करती है, तेरे रिज़्क के फैसले बिल्ली के पास है। वफी समाई रिज़्कुकुम वफी समाई रिज़्कुकुम वमा तुअदून। कुरान तो पढ़ के देख, कुरान पढ़ के देख, वफी समाई रिज़्कुकुम वमा तुअदून। मैंने इसकी तफसीर पढ़ी है, कुतुब तफसीर को मैंने पढ़ा है। उमर बिन खत्ताब के दरवाजे पे एक शख्स रोज आके बैठ जाता था, उमर बिन खत्ताब उसको खाना देते थे। कुछ दिन गुजरे, उमर बिन खत्ताब ने कहा तू मुसलमान उमर के लिए हुआ है, इज़हब, जा फकराई कुरान, जा जाके कुरान पढ़, कुरान पढ़ेगा अल्लाह तुझे उमर बिन खत्ताब के दरवाजे से गनी कर दे। जा जाके कुरान पढ़, तुझे उमर बिन खत्ताब के दरवाजे पर भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जा जाके कुरान पढ़, तू किस दुनिया में किसी इंसान का मोहताज नहीं रहेगा। जा जाके कुरान पढ़, तू गनी हो जाएगा। वो चला, कई दिन गुजर गए, उमर बिन खत्ताब को नहीं मिला। उमर बिन खत्ताब बैठ के रोया करता थे, मस्जिद में बैठे रो रहे थे। लोग पूछते उमर क्यों रो रहे हो? कहा एक साइल था, बेचारा आदमी था, एक बेचारा देहाती था, गरीबुद्दय्यार था, मुसाफिर था, अजनबी था, पता नहीं कहां से आया था,
میرے دروازے میں بیٹھتا تھا، میں اس کو ڈانٹ بیٹھوں. لوگوں کو بھیجا تلاش کرو، ڈھونڈو، کہیں اس طرح کا اس کا رنگ تھا، ایسا اس کا قد تھا، کہیں ملے اس کو لے کر ہو. نہیں ملا. کئی مہینے گزر گئے، کافی مہینوں کے بعد ملا. عمر بن خطاب نے روتے اس کو سینے سے لگایا، کہا کہاں چلے گئے تھے، کیا بنا؟ اس نے کہا اے امیر المومنین، آپ نے مجھے کہا تھا اذهب فقرأ القرآن، جاؤ جا کے قرآن پڑھو، اللہ تمہیں مخلوق کے دروازوں سے غنی کر دے. کہتے قرأت القرآن. عمر میں نے قرآن پڑھا، قرأت القرآن، پھر میں نے قرآن کو سینے سے لگایا. قرأت القرآن، پھر میں نے قرآن کی تلاوت کی، میں قرآن کو پڑھتا گیا، اللہ میرا نظریہ درست کرتا چلا گیا. پھر وہ دور آیا، اللہ نے مجھے مالا مال کر دیا، اللہ نے مجھے دولت سے نواز دیا ہے. عمر بن خطاب پوچھتے ہیں قرآن کی کس آیت نے تیرے اندر اتنا انقلاب برپا کیا؟ اس نے کہا قرآن پڑھتے قرآن پڑھتے پڑھتے قرآن پڑھتے پڑھتے جب میں اس مقام پہ پہنچا، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمانوں پہ ہے، تمہارے رزق کے فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں. میں نے جب یہ آیت پڑھی میں حیران و ششدر رہ گیا. امیر المومنین میں سوچنے پڑ گیا، او عرابی تو کتنا جاہل تھا، تیرا رزق آسمانوں میں لکھا ہوا ہے، تو عمر بن خطاب کے دروازوں پہ تلاش کرتا ہے. آج سروے کرو نا، جاؤ درگاہوں کو دیکھو، جاؤ ٹھوکریں کھاتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہوئے مسلمانوں کو دیکھو، کیا حالت ہو گئی ہے. یہ کہتا ہے خواجہ نہیں دے گا تو پھر کون دے گا؟ کہتا ہے خواجہ نہیں دے گا تو پھر کون دے گا؟ یہ کہتا ہے بڑی بڑی سرکار بڑی، میری کھوٹی قسمت کر دو کھری. یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ فِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور تمہارے رزق کے فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں. تم کہتے ہو بلی، کالی بلی رزق کو بند کر دیتی. بعض تو ایسے ہیں مکان کی چھت پہ الو بول جائے نا، مکان کی چھت پہ، فیکٹری کی چھت پہ، کارخانے کی دیوار پر الو بول جائے، یہ انسان الو بن جاتا ہے. صفحہ ماتم پڑ جاتی ہے، کہتا ہے میرے مکان کی چھت پہ الو بول گیا. اور کیا ہو گیا ہے؟ کہتا ہے الو بول گیا، میری فیکٹری بند ہو جائے گی، میرا کارخانہ بند ہو جائے گا، میری دکان بند ہو جائے گی. اور نہیں میرا بھائی، قرآن پڑھ، قرآن پڑھ. رزق اللہ کے پاس، اللہ رزق دیتا ہے، رزق کے خزانے اللہ کے پاس. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَمَا مِن دَابَّةٍ، اور اس زمین پر چلنے والا کوئی چپایا ایسا نہیں، کوئی کیڑا ایسا نہیں جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر نہ لے لیا. 12واں پارہ آغاز سے پڑھنا، سورہ ہود ہے. کہ زمین پہ چلنے والا کوئی دابہ ایسا نہیں جس کے رزق کا اللہ نے ذمہ نہ لیا. تفسیر قرطبی میں اس آیت کی تفسیر میں نے پڑھی، حیران و ششدر رہ گیا. وَمَا مِن دَابَّةٍ، یہ آیت میں نے پڑھی. امام قرطبی اشری قبیلے کا ایک واقعہ لے کر آئے ہیں. ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ جب مسلمان ہو کر مدینے آیا، ابھی مدینے سے دور تھے، ان کا زاد راہ ختم ہو گیا. انہوں نے اپنے کچھ ساتھیوں کو بھیجا کہ جاؤ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بولو اشری قبیلہ مسلمان ہو کر مدینہ کی طرف آ رہا ہے، ان کا زاد راہ ختم ہو گیا، ان کے کھانے کا بندوبست کیا جائے.
وہ شخص آیا، جب وہ مدینہ منورہ پہنچا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آیا، حجرہ عائشہ پہ آیا، دستک دینے ہی والا تھا، اس نے اندر سے قرآن کی تلاوت سنی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ہود کی تلاوت کر رہے تھے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ کے پیغمبر اس آیت کو پڑھ رہے تھے، اس نے یہ آیت سنی، وہ عربی تھا، ترجمہ جانتا تھا، لم یہ بوجھ نہیں تھا۔ آج پی ایچ ڈی کر گیا ہے، اس کو سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، پی ایچ ڈی کر گیا ہے، نماز کا ترجمہ نہیں آتا، کہتے ہیں یہ پڑھا لکھا ہے۔ واللہ میں نے سیالکوٹ کے اندر ڈاکٹروں کو دیکھا، ڈاکٹر ایم بی بی ایس ٹینڈ کروائی ہوئی ہے، گدوں پر سوار ہے، شہر کا چکر لگوایا جا رہا ہے۔ پوچھا گیا یہ کہ کہتے ہیں یہ ڈاکٹر ہیں، یہ ملتان کی ایک سرکار کے نا مرید بن رہے ہیں، اس کا مرید بننے کے لیے ٹینڈ کروا کے کھوتے پر بیٹھ کے نا جو ہے نا شہر کا چکر لگانا۔ یہ پڑھے لکھے لوگوں کا حال ہے۔ یہ عشری قبیلے کا شخص عربی جانتا تھا، جب اس نے یہ آیت سنی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس زمین پر چلنے والا کیڑا، رینگنے والا، اس کے رزق کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے۔ اللہ نے جب اس نے آیت سنی، اس نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، ادھر سے واپس پلٹا۔ کیا سوچتا ہوا واپس جا رہا؟ اس کی سوچ کو، اس کے خیالات کو اللہ نے وحی بنا کے نازل کر دیا۔ وہ کیا سوچتے جا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ نے کیڑے مکوڑوں کا، درندوں کا، کتے بھلے کے رزق کا ذمہ لیا ہے، ہم تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، ہم کیوں پریشان ہیں؟ کیا اللہ ہمیں بھوکا مار دے گا؟ مل اشعریون بِأَهْوَنَ مِنَ الدَّوَائِبِ، عشری قبیلہ کتے خنزیر سے تو گیا گزرا نہیں۔ شیر کو اللہ روز گوشت دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دن پریشان کھڑے تھے، اللہ نے فرمایا موسیٰ آسا مارو نا، آسا مارا، چٹان پر ٹوٹی، درمیان سے ایک پتھر نکلا، کہا اس پر بھی آسا مارو، وہ چٹان ٹوٹی، ایک اور پتھر نکلا، کہا اس پر بھی آسا مارو، اس میں ایک کیڑا نکلا جس کے منہ میں ہری گھاس تھی۔ حیران و شیطان رہ گئے، حیران ہے۔ اللہ نے کیڑے کو قوت گویائی بخشی، کیڑا بولا، اس نے کیا کہا؟ سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو عرش قریب پہ ہوتا ہوا، سبحان من یرانی، جو پتھروں کی تہ میں مجھے دیکھتا ہے، سبحان من یرانی ویعرف مکانی، جو میرا ٹھکانہ جانتا ہے، میری رہائش کا اس کو پتا ہے، ویذکرونی ولا ینسانی، میں پاک ہے میرا رب، وہ مجھے یاد رکھتا ہے، مجھے بلاتا نہیں۔ تو کہتا ہے خواجہ نہیں دے گا تو پھر کون دے گا؟ تو کہتا اللہ میری سنتا ہی نہیں، ان کی موڑتا ہی۔ تو اتنا لا علم، تو حقائق سے اتنا دور چلا گیا، تجھے اسلام کی تعلیمات سے اتنا دور دھکیل دیا گیا، تو کہتا اللہ میری سنتا ہی نہیں۔ اور وہ تو کیڑے کی سنتا ہے، اور کیڑا کیا کہہ رہا ہے؟ یذکرونی ولا ینسانی، اے موسیٰ اللہ مجھے یاد رکھتا ہے، اللہ مجھے بلاتا نہیں، روز اللہ مجھے پتھروں کی تہ میں میرا رزق پہنچاتا ہے، کوئی سراغ نہیں تھا۔ آج ہی میں نے روح البیان میں یہ پڑھا، ہم کہتے ہیں اللہ ہماری سنتا نہیں۔ عشری قبیلے کا شخص قرآن کی ایک آیت اس نے سنی، ایک،
اور جدی پشتی مسلمان نہیں تھا تو سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے میں مسلمان، میرا دادا مسلمان، میرا پردادا مسلمان۔ تو کھے مسلمان ہے؟ تو کالی بلی سے ڈرتا ہے، تو الو سے ڈرتا ہے، تو کھے مسلمان ہے؟ یہ اسلام ہے۔ ایک ہے سنی، ایک واپس پلٹ۔ وہ لوگ انتظار کر رہے تھے، بھوکے تھے، پیاسے تھے۔ وہ کیا بنا؟ کیا کہتا؟ ابشروا، اور خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، تمہارے کھانے کا بندوبست ہو چکا ہے۔ انہوں نے سمجھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر لیا ہوگا کہ میں کھانا بنا کے بھیجتا ہوں۔ انہیں کیا پتا تھا حقیقت کیا ہے؟ تھوڑی دیر گزری، دو آدمی آئے، انہوں نے ایک گوشت کا پتیلا اٹھایا ہوا ہے، ایک روٹیوں کا ٹوکرا اٹھایا ہوا ہے اور رکھ کے چلے گئے۔ اشری قبیلہ کھانا کھاتا ہے اور ساتھ ساتھ باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری دعوت بہت اچھی بنائی ہے، کھانا کتنا لذیذ بنا ہے، کتنا اعلیٰ پکا ہوا ہے۔ کھاتے تھے، ساتھ ساتھ باتیں کرتے تھے۔ لیکن وہ شخص جو واپس پلٹ کے آ گیا تھا وہ خاموش بیٹھا، وہ اپنے رب کی قدرتوں پر حیران ہے، وہ اپنے رب کی قدرتوں پر حیران جا رہا ہے، اور وہ سمجھتا ہے یہ قدرتیں ہیں میرے رب کی۔ اس کے پاس خزانوں کی کمی ہے کوئی؟ اللہ، کھانا کھا کے قبیلہ فارغ ہوا، بہت سا کھانا بچ گیا۔ وہ کسی انسان نے تو بنایا نہیں تھا، وہ تو اللہ کی طرف سے ایک برکت تھی، بچ گیا۔ انہوں نے اور دو آدمیوں کو اٹھایا کہ جاؤ یہ کھانا اٹھاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچو اور محبوب پیغمبر کو شکریہ ادا کرو اور کہو یا رسول اللہ آپ نے جو کھانا بھیجا ہے نا وہ کھانا بڑا عمدہ بھیجا ہے، اچھا بنایا ہے، اچھا کھانا تیار ہوا تھا، شکریہ بھی ادا کرو۔ جب کھانا لے کر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، یا رسول اللہ آپ نے یہ جو کھانا بھیجا تھا بڑا اچھا کھانا بنا ہوا تھا، پورا قبیلہ آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ آپ حیران رہ گئے، آپ نے کون سا کھانا؟ میں نے تو کوئی نہیں بھیجا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمارا ایک شخص آپ کے پاس آیا تھا، ہم نے اس کو بھیجا تھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بولو ہمارے کھانے کا بندوبست کرے۔ کہا بلاؤ اس کو بلایا گیا، اس کو لایا گیا، پیغمبر کے پاس اس کو بٹھایا گیا، اس سے پوچھا گیا، سوالات کیے گئے، اور اس نے کہا ہاں اللہ کے رسولوں نے مجھے بھیجا تھا۔ کہا تو میرے پاس تو نہیں آیا۔ کہ اللہ کے رسول میں آپ کے حجرے کے دروازے پر پہنچا تھا، دستک دینے والا تھا، میں نے اندر سے قرآن کی آواز سنی، آپ قرآن پڑھ رہے تھے، میں نے یہ آیت سنی وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور چلنے والے ہر مخلوق، ہر کیڑے، ہر جانور کے رزق کا اللہ نے اپنے اوپر ذمہ لے لی ہے۔ تو میں واپس چلا گیا تھا کہ جب اللہ نے ہمارے رزق کا ذمہ لے لیا تو پھر ہم پریشان کیوں ہیں؟ اللہ، میرے پیغمبر نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا صدقتا، تو نے سچ کہا ہے، تیرے عقیدے اور تیرے نظریے کی وجہ سے رزقکم اللہ، اللہ نے تمہارے رزق کا بندوبست کیا، اللہ نے تمہاری دعوت کا بندوبست کیا۔ تو سوچتا پھرتا ہے، تو کیا کھاتا پھرتا؟ میرا بھائی اپنا عقیدہ سیکھ، یہ سوچ آج سے اپنے دماغ سے خرچ کے ریگ مار مار کے نکال دے کہ اللہ نہیں سنتا۔ سنتا ہے، وہ تو جانوروں کی بھی سنتا ہے، وہ تو کیڑیوں کی بھی سنتا ہے۔ اللہ، یہ کبھی کسی سے بیٹھا مانگتا ہے، کبھی کسی سے۔ اللہ اکبر۔ میں اختصار کرتا ہوں، وقت بہت ہو گیا ہے، تو میرے بھائیوں من حقق توحید دخل الجنہ، سب سے زیادہ محنت عقیدہ توحید پر کرو۔ یہ شر پسندی نہیں ہے، یہ فرقہ ورائیت نہیں ہے، یہ اسلام ہے، اسلام یہ ایمان ہے۔ اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء کو اس ایک مشن کے لیے بھیجا تھا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال
سال، یہ دعوت دی تھی 950 سال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے کی وادیوں میں یہ پیغام دیا تھا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اپنا منہج، اپنا نظریہ، اپنا عقیدہ صحیح کر لو۔ بہترین حل ہے قرآن کو ترجمے سے پڑھو، نماز کو ترجمے سے پڑھو۔ نماز کا ہی ترجمہ آ جائے نا نماز کا، کبھی سوچا ہے؟ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے، تیری ہی عبادت کریں گے، صرف تجھ سے مدد مانگیں گے۔ اللہ تیری عبادت کر کے پھر رکوع غیر کو کیوں کرتا ہے، سجدہ غیر کے لیے کیوں کرتا ہے، پھر یہ کیوں کہتا ہے میں نے بندگی کا یہ طریقہ بنا لیا، اپنے بابا کو یاد کیا، سر جھکا لیا۔ 20 سال پہلے میں نے پاک پتن کے اس سرکار کے دربار میں ایک شعر دیوار پر لکھا ہوا پڑا تھا کہ میں نے بندگی کا یہ طریقہ بنا لیا، اپنے بابا کو یاد کیا اور سر جھکا لیا۔ اور بندگی اللہ کی ہوتی ہے، یہ لکھا ہوا بھی میں نے پڑھا تھا، تیرے در پر سجدہ ریزی یہی میری بندگی ہے۔ ابھی کسر رہ گئی ہے؟ او میرے بھائیو، او اللہ کے ولی، اللہ کے بزرگوں کا جو گستاخ ہے، آؤ اہل حدیث کا منہج سنو، اہل حدیث کا عقیدہ سنو۔ اللہ کے ولیوں کا جو گستاخ ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، لیکن اللہ کے ولیوں کی یہ دعوت نہیں۔ آؤ اہل حدیث کی دعوت پہ غور کرو، بزرگوں کی بے شک بجا ہے، بزرگوں کی بے شک بجا ہے، لیکن بیٹے اور بیٹیاں دینے والی ذات صرف خدا۔ ادب کرو بزرگوں کا، لیکن بیٹے اور بیٹیاں ان سے مانگنا اور ان سے شفا مانگنا، ان سے رزق مانگنا، مشکل کشا مانگنا، ان کو کشتیاں تارنے والا سمجھنا، اور یہ ان کا ادب نہیں میرا بھائی۔ کشتیاں تارنا اللہ کے اختیار میں، کہانیاں قصے مذہب بن گئے کہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے جو ہے نا کشتی ڈوب دی تھی، 12 سال کے بعد کشتی تار دی تھی، قصہ کہانی بنا کے مولوی نے مذہب بنا کے ہمیں دے دی۔ ہم لکیر کے فقیر، جیسے وہ کہتا جاتا ہے ہم اسی طرح کرتے چلے جاتے۔ کبھی جرت ہوئی پوچھنے کی؟ کبھی تو نے پوچھا کہ مولانا کون سا دریا تھا، کہاں وہ کشتی ڈوبی گئی تھی، کیوں ڈوبی گئی تھی؟ کہتے ہیں ایک مائی نے نا بابے کے نام پر جو ہے نا 11ویں نہیں دی تھی، بابے نے اس کے بیٹے کی برات ہی ڈبو دی۔ اور اللہ کے ولی یہ کرتے ہیں، وہ تو پتھر کھا کے بھی دعائیں دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے ولیوں کی جو ہے نا شان بیان کر رہے ہو، اور یہ شان نہیں میرا بھائی۔ عقیدے پر محنت کرو، اللہ مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، توحید پر زندہ رکھے۔ قولی ھذا استغفر لی ولکم ولسائر المسلمین۔